أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا، یہاں پر نیتیں کرنا، قرآن کے ساتھ وقت لگانا، اس پر غور و فکر کرنا اور غور و فکر کے ساتھ یہ نیتیں کرنا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جی ہم ان تمام تر احکامات کو اپنی زندگی میں اپنے عمل میں شامل کریں گے اور اس سفر میں ہمارے لیے آسانیاں کر دیجئے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے استاذ کرام کو بہترین جزا خیر عطا فرمائیں اور اس کام کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں اور ہمیں بہترین طریقے سے علم کو لینے والا، اس پر عمل کرنے والا اور عمل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں. آمین. آج کا سبق سورت البقرہ کی آیت نمبر 63. آیت نمبر 62 اتنی واضح اور اتنی روشن آیت تھی کہ اس پر ہم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ غور و فکر کیا اور اس سے وہ تمام پوائنٹس لینے کی کوشش کیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں زندگی کے معاملات میں کافی ساری چیزیں سمجھنے میں الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے. آج کی آیت بھی بہت ہی گہری اور بہت ہی غور و فکر والی ہے. وہ کیسے کہ مسلسل ہم بنی اسرائیل کے احوال دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ میں کیا مانگ کر آئے تھے؟ ہدایت کی دعا مانگ کر آئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سورۃ البقرہ رکھ دی کہ میرے بندو ہدایت چاہیے تو اسے مضبوطی سے تھام لو، ان احکامات پر عمل کرو. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے گروہوں سے بھی ملوا دیا اس میں. ایک وہ جو مومن ہیں، دوسرے وہ جو کہ منافقین ہیں، تیسرے وہ جو کہ ہیں ہی کافر، چوتھے وہ جو کہ فاسقین ہیں. آگے اس سفر میں چلتے چلتے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا. پھر اس کے بعد ہم آئے بنی اسرائیل کے ان واقعات کی طرف جن کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا تزکیہ کر رہے ہیں. آج کی اس آیت پہ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ. تو ہم اپنی آیت کو شروع کر لیتے ہیں. اپنے قلم تیار کر لیجئے اور غور و فکر کرتے ہوئے تمام تر پوائنٹس کو لکھنے کی کوشش کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فی لعلکم تتقون. ترجمہ دیکھ لیں. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے اقرار، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ مضبوطی سے، واذکروا اور یاد رکھو، ما فی جو اس میں، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ. یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، کس سے مخاطب کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. اللہ رب العزت نے
بنی اسرائیل کو اپنے آباء و اجداد کے برے افعال کی وجہ سے انہیں جھنجھوڑا ہے۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب طور کو تمہارے اوپر معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا گیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے۔ پھر کیا کہا؟ اور اس کے بارے میں اور بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا تھا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو ہم نے دیا ہے اسے تھام لو۔ یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کس کے لیے حکم تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا۔ یعنی تورات کو محنت، کوشش اور اللہ تعالیٰ کے اوامر پر صبر و استقامت کے ساتھ پکڑے رکھو، اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِي، کہ اس کے اندر جو ہے اسے یاد کرو، یعنی اسے سیکھو، اس پر وقت لگاؤ، اس کتاب کی تلاوت کرو، اس پر عمل کر کے یاد رکھو، اس کتاب کو یاد رکھو، اسے بلاؤ نہیں، اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، بے شک ذکر اللہ سے کرو، یا اس پر یہ نہیں کہ صرف زبان سے ذکر کرنا ہے بلکہ عمل بھی کرو۔ جو کچھ تورات میں حلال و حرام موجود ہے اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو، اور کہا گیا جو کچھ اس میں ثواب و عذاب ہے اسے یاد رکھو، جو کچھ کتاب میں ہے اس پر عمل کرو اور اس کی تعلیم دو، نہ خود بھولو اور نہ اس سے غافل ہو جاؤ، اس کتاب میں تدبر کرو۔ اتنے سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیے تھے۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات اور ہدایات کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ وہ عمل کیوں کریں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں جس کتاب کے بارے میں دعوت دی گئی تھی اس پر عمل کرنا ہے تم نے، اس لیے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہاں پر غور و فکر کریں کہ کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا، اور اللہ کی طاقت اور قوت دیکھ لیں کہ یہود ڈر گئے، توبہ کی، اور پھر ان کی کیا ہوئی تھی؟ بخشش ہو گئی تھی۔ پھر ان سے کہا گیا تھا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ تاکہ تم متقین بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، نیک انسان بن جاؤ۔ جب طور پہاڑ ان کے اوپر معلق ہو گیا تھا تو یہ سب سجدے میں گر گئے تھے۔ آج بھی یہود رفع عذاب کا سجدہ کرتے ہیں، جس میں یہ تھوڑا سا اوپر دیکھتے ہیں اور سجدے میں رہتے ہیں۔ سو کتاب کو پکڑنا کیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر عمر میں، بیماری میں، صحت میں، جو ان میں سے ہیں، جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں، سب پر یہ لازم ہے۔ کیا ہم نے، یہاں پر غور و فکر کی بات ہے نا، کہ کیا ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے؟ ہمارے لیے بھی تو اس میں عمل کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے طور کی وادی میں کوہ طور کو اٹھا کر بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اس طرح وادی طور میں دہشت ناک ایک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی ان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس قوم کے افراد تھے جنہوں نے نیکی کی بات کو بہت کم ہی قبول کیا تھا۔ یہ اپنے بھائیوں کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو مار ڈالتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ انہوں نے ان چیزوں کو اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ انہی میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا تھا۔ ان کے دلوں کے اندر اتنی شدید سختی موجود تھی کہ جس کے ساتھ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی معاہدہ نبھا سکتے۔ جب کبھی دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو اس کا علاج اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ پہاڑوں تک کو، زمینوں تک کو ہلا دیا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد اور معاہدہ کرتا ہے۔
کیسے؟ کہ ایمان لانا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا ہوتا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ اس معاہدے میں ایک طرف عاجز بندہ ہے اور دوسری طرف وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی طاقتیں موجود ہیں، الحمدللہ۔ اور بے شک اگر انسان اس معاہدے کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو پورا کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے معاہدوں کو پورا کرتا ہے، زندگی کے کیا آخرت کے بھی معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ پھر وہ مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے، پھر وہ مشکلوں میں کس سے رجوع کرتا ہے؟ اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ وہ مشکلوں میں اپنی نظریں کس پر لگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر لگاتا ہے۔ اگر انسان اس معاہدے سے پھر جائے تو اس کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اس کا مالک اسے جہنم میں ڈال دے گا، جہاں وہ اس طرح جلتا رہے گا کہ بچ نکلنے کے لیے پھر کوئی راستہ نہ ملے گا۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو پورا کریں۔ ایک عہد ہم پیچھے کر کے آئے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص ہی ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن میں کتنی جگہ ہم اللہ تعالیٰ سے آیات کو پڑھتے ہوئے عہد کر رہے ہوتے ہیں۔ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوئے بھی یہ عہد ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ تو دیکھیں کہ کیا ہم اپنے عہد کو پورا کر رہے ہیں۔ پھر یہاں ایک سوال لکھیں کہ ایمانی عہد کے وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک خاص کیفیت سے گزارا گیا تھا، اور بندہ مومن سے کیسی کیفیت مطلوب ہے ہمارے لیے عمل کی بات، کہ ایمانی عہد پر ایک مومن سے وہی کیفیت مطلوب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر گزری تھی۔ ہر شخص کو جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھتا ہے، اس عہد کی سنگینی سے اسی طرح کانپنا چاہیے کہ اگر اس نے عہد کی خلاف ورزی کی تو آسمان و زمین اس پر گر پڑیں گے۔ اور کون انسان اپنا معاہدہ ایمانی پورا کر سکتا ہے؟ تو لکھیں، جو اپنا عقیدہ درست رکھے گا، جو غور و فکر کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مستحب اور مسنون کاموں کا خیال رکھے گا۔ تو بہت خاص اور غور و فکر والی آیات ہیں یہ۔ آج خود سے سوال کریں کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے؟ ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ ہم قرآن کو کب پڑھتے ہیں، یا ہم کب ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو کھول کر اس پر غور و فکر کرنا ہے؟ کیا ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، یا ہم قرآن کو اپنے معاملات کی درستگی کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اپنی روح کی اصلاح کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اپنی روح کی تسکین کے لیے بھی پڑھتے ہیں؟ کیا قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے الفاظ کس نے عطا کیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ یہ کیسے ہم تک پہنچا؟ کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا؟ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے اس قرآن کے ساتھ؟ کبھی سوچیں اور خود سے سوال کریں۔ اللہ کی قسم کھل جائیں گے میں اور آپ کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کہ اگر غلطی سے کسی کے ہاتھ سے قرآن گر جائے تو ہم نے کیا اپنا رد عمل جو ہے وہ اپنایا ہوتا ہے کہ اسے اتنے وزن کہ جتنا آٹا ہے اس کو کسی غریب کو دے دو۔ اس میں یہ ایک اشارہ ہے کہ کسی مشکل میں قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ اس آیت میں میسج کس کے لیے تھا؟ آیت کس کے لیے اتری؟ دیکھیں اس دنیا میں موجود تمام جو انسان ہے، تمام آیات سب کے لیے ہیں نا، میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ اور آیات سے سبق کون لیتے ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم بھی قرآن کو پکڑ لیں۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ اپنی کتاب کو تھام لو، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا رویہ کیا؟ جب کوئی انہیں مشکل ہوتی، پریشانی ہوتی تو کتاب نکال لاتے۔ ابھی آگے جا کے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ اپنی کتاب کے ساتھ رویہ کیا کرتے تھے، کیسے چھپا لیتے تھے آیات کو۔ آج ہم بھی دیکھیں، صاف اور واضح احکامات ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ کتاب ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں،
خود کہیں جانا ہو تو آسان ہے، لیکن ہم نے قرآن کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ بس قرآن کو خوبصورت خوبصورت لحافوں میں لپیٹ کے ہم نے اتنا دور رکھ دیا اپنے ہاتھوں کے، اتنا دور رکھ دیا کہ ہمارے ہاتھ بھی اس پر نہیں پہنچ پائیں۔ بس کیا جی کہ یہ ثواب کی کتاب ہے، اور ہمارے گھر میں بڑی برکتیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ گھروں میں برکتیں کب آئیں گی؟ جب ہم اسے کھولیں گے، اس سے ہدایت لیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہیں کرتے ہیں نا، تو یقین کریں یہ قرآن بھی ہم سے روٹھ جاتا ہے۔ یہ بڑا پیارا دوست ہے، جب ہم اس کے ساتھ دوستی اپنی نبھانے کی کوششوں میں لگ جاتی ہیں نا، نیتیں کر لیتے ہیں، تو یہ قرآن آوازیں دیتا ہے، ہمارے دل سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہماری روح اس کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں، میں نے قرآن کھولنا ہے، میں نے قرآن کی کلاس میں شامل ہو جانا ہے، میں نے سیکھنا ہے آج میرا قرآن مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے، میں نے جاننا ہے کہ میرے قرآن میں میرے لیے کون سے احکامات ہیں۔ یہ قرآن باتیں کرنے لگتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ہر آیت جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کی طرف غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یہ روٹھ جاتا ہے، یہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنی دوستی کو محسوس کیا کریں۔ قرآن کے بارے میں کیا کسی نے خوب لکھا ہے نا، کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کر پلایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہوں۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اپنے قرآن کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے جس کا ہمیں حکم ہے، ان تمام تر احکامات کو عمل میں ہی نہیں لاتے جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کریں۔ تو نیت کریں یہاں پر بیٹھ کر، کیا نیت کرنی ہے آپ نے اور میں نے؟ نیت کریں کہ ہر حال میں قرآن کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، نہیں چھوڑنا میں نے اس کے اوپر غور و فکر کا سفر، نہیں چھوڑنا میں نے تزکیہ کا سفر، نہیں چھوڑنا میں نے اس کے اوپر ٹائم لگانا، وقت لگانا، میں نے اس کی ایک ایک آیت پر غور کرنا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک باغ کے مالک نے اپنے غلاموں کو لکھ کر دیا کہ اس طرح کا کام کرنا اور اس طرح میرے باغ میں کام کرنا۔ اب کچھ لوگوں نے تو ان احکام کو سجا سنوار کر کہیں اونچی جگہ سنبھال کر رکھ دیا کہ عزت کی چیز ہے کیونکہ ان کے مالک کی ہے، لیکن دوسرے گروپ نے اس کو پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا اور ان احکامات کے مطابق باغ کی دیکھ بھال کی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ مالک اس گروپ سے خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پہلے یہود کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی تو ہم اس پر عمل کرتے، لیکن جب کتاب مل گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ وعدہ ہی پورا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا کہ وہ سائبان تھا تو انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رکھو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل پیرا کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ کچھ عرصہ یہ ٹھیک رہے، پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا کے فائدے کے لیے یہ واپس پلٹ گئے، نعمتوں کے تقاضے پورے نہ کیے انہوں نے، وہ حق ہی ادا نہیں کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ یہ کام کرنے ہیں۔ تو لکھیں کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو اللہ ان کو فوراً ان کی مستیوں کی وجہ سے، ان کی لاپرواہیوں کی وجہ سے پکڑ لیتا اور یہ نقصان پا جانے والے ہوتے۔ اللہ نے ہر بندے کی روح سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کو اپنا رب مانیں گے، یہ وعدہ مجھ سے اور آپ سے بھی لیا گیا ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اسی وعدے کی تجدید کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے پاکستان بنایا تھا تو کہا تھا کہ یہ ارض پاک ہوگی، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہوگا، لیکن دیکھیں 70 سے 75 سال گزرنے کے باوجود ہم اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ بنا سکے۔ ہمیں فکر کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اب اگلی آیت میں ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی مزید واقعے کو دیکھیں گے اور وہ بھی بہت ہی قابل غور واقعہ ہے۔ ابھی تک کے لیے ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی قرآن دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا
اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہیں کہ اے امت مسلمہ تم نے اس قرآن کے ساتھ کیا رویہ اپنایا. کیوں جیسے ہی ہماری یہ سانس رکنی ہے نا تو ایک قیامت اسی وقت برپا ہو جانی ہے، حساب کتاب شروع ہو جانے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہمارے معاملات شروع ہو جائیں وہ والے جو کہ ہماری یہ سانس رکنے کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، اس سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں اور ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں. چھوڑ دیں ہم بحثوں کو، چھوڑ دیں ہم فضول کی باتوں کو، چھوڑ دیں ہم فضول کی لغویات کو، اور تھام لیں اور جڑ جائیں اپنے قرآن کے ساتھ اور اس کے سفر کے ساتھ انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے نوٹس میں یہ چیزیں جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں، جو غور و فکر کی باتیں ہوتی ہیں، عمل کی باتیں ہوتی ہیں، انہیں ضرور لکھا کریں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور اپنی ساتھ میں جو سسٹرز ہوتی ہیں، جو آپ کے ساتھ آپ کی فرینڈز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں اور ان کو ضرور جوڑ کے رکھیں اپنے قرآن کے ساتھ، کیونکہ یہ قرآن ہی فلاح کا باعث ہے اور یہی فلاح کا راستہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اپنے آنے والے دنوں میں بہترین طریقے سے قرآن پر عمل کرنے والا، غور و فکر کرنے والا بنائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.